الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. له تحية والسلام قادر مطلق جل جلاله عما نقول وزن قرآنه بالطاق وبركة النجد وفرياد الاتجاه حق تعالى جل جلاله بندہ ناچی دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و حضرت غلطی خطات و محفظ زبان آمین. صدقہ و دین و تائیدار محمد خدا و شرف انبیاء بعثہ الہی مالک حضر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دی ظلف بریدہ ان علیہ الرحمت تقدس تصفیقہ کرمہ حق آمین. دوستو جن سنگیہ نے اس محفل شریف کا اہتمام کیا ہے بسلسلہ شادی انشاءاللہ علیہ خانہ آبادی میں اس موقع سے اللہ رب العالمین انہوں نے دونوں جہانہ کی خوشی راحتات نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام آپ سرکار دی سنت شریف کار خیر دے موقع سے کار خیر دے اہتمام کیتا کہ اللہ تعالی مزید تو مزید برکتاں خیر ایک کافی مناسبت بھی ہے اس محفل شریف دی. پھر وہ موقع جو ہے وہ پھر مہینہ جو ہے کئی طرح کی مناسبتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ ادھر دیکھو محفل شریف کے سلسلے سے اپنے دو درویش دوست بھائی ہیں جنہوں نے دولہا بننا ہے. مہینہ بھی کیڑا ہے اس مہینے میں مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دے اس بات میں جنہی موجود چار ایک بات سنانی سمجھانی میں اس دی طرف متوجہ ہوں گا. بات مندر آباد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیار الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم دا ہر کم جو کرتا ہے وہ حکمت و خالی نہیں. ایک الفقی بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کا میں اٹھا ہے اجلی محفل شریف اہتمام کی تھا ان دلال پر گانوں سے جوڑا لگیا. موضوع میں سوال ہے بیان نہیں کرنا چاہتا پھر اور بھی بات توجہ نہ سوال مرضی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار معراج شریف جو ہے اس
ہزارہ حکمتاں نے سارے ذہن جڑے ہیں وہ محدود نے. اللہ تعالیٰ دی ہر گل غیر محدود ہوتی ہے. اچھا سارے ذہن کی رسائی دی اساں پوری طرح اللہ تعالیٰ دے فعلاں دی حکمت کو سمجھ سکتے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. مگر ایک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار معراج شریف گیا جڑی حکمت علماء بیان فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی حکمت جناب کے سامنے رکھنا. یہ حکمت یہ نہیں کہ چھوٹی حکمت ہے یہ ایک حکمت ہوتی ہے جناب کے سامنے رکھنا. یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار تشریف لے گئے جنت آپ نے دیکھی. سبحان اللہ. جنت آپ نے دیکھی. ادھر دیکھو میں جناب نے عرض کرنا کہ کسی کا شادی یا بیاہ نکاح ہونا ہوئے نا اس کو پہلا رشتہ دیکھنے واسطے سجن کے لیے آ جاتے ہیں تعلق دار رشتہ دیکھنے واسطے جاتے ہیں. یہ گل سمجھ رہے نہیں سمجھے رشتہ دیکھنے واسطے آتے ہیں. پھر اگلے دن جب مطالبات ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں کہ اسی اپنے بچے کا رشتہ کرائیں گے فلاں سارے دفعہ مطالبات نے ان مطالبات کو پورا کرو گے ایسے تو رشتہ دیکھنے واسطے پھر وہ تیار لگتا کچھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج دی رات اپنی امتیاں کا رشتہ دیکھنے واسطے گئے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لفظ تو ذرا توجہ فرمایا کہ معراج دی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار امت دا بولو امت دا رشتہ دیکھنے واسطے گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بخری شان نال ایک بخری عظمت کے نال ایک بخری مقام کے نال تو میں ادھر نہیں جانا چاہتا مگر اتنی گل ضرور کرنا چاہتا کہ امت دا رشتہ دیکھنے واسطے گئے نہیں. تو کیونکہ جس وقت رشتہ دیکھنے واسطے لے جاتے ہیں مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں ساڈا فلانا مطالبہ ہے فلانا مطالبہ ہے فلانا مطالبہ ہے. رب العالمین جل جلالہ کریم دی بارگاہ میں حضور پاک سرکار حاضر ہوئے ساڈا رشتہ دیکھنے واسطے گئے. رب دی طرفوں جڑا مطالبہ سی وہ کیا ہے سونیا دنیا دے رشتے ہوندے نے دنیا دے رشتے ہوندے نے اے جڑا مکان ہے یہ کیندی ذمہ داری ہے دلہن والے دی جنہاں نے بچی دینی ہوئے انہاں دی ذمہ داری نہیں جنہاں دی طرف یعنی دلہے والے جڑے لڑکے والے ہوندے نے انہاں دی طرف ذمہ داری ہوندی ہے. نالو نفقہ کھانا پینا جو پیش کرنا ہے وہ سارا دا سارا کنہاں دے ذمہ ہوندا ہے وہ دلہے والے نے. میری بات کو سمجھ رہا ہونا دلہے والے دے ذمہ ہوندا ہے. اور مطالبات تو دینے میں یار ایسا منڈا ہونا چاہیے ایسا کام ہونا چاہیے اس طرح کی عادات ہونی چاہیے اس طرح کی خصلتیں ہونی چاہیے پورا شریف ہوئے چنگا ہوئے نیک ہوئے دیندار ہوئے جس طرح کے دیندار لوگ لحاظ رکھتے ہوتے ہیں. سنو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار ساڈا رشتہ دیکھ کے آئے واپسی تے آ کے آپ نے جڑی گل بیان فرمائی کہ رشتہ تہاڈا دیکھا ہے مسلمانوں رشتہ بڑا چنگا جی بڑا ستھرا جی بڑا ہی اچھا رشتہ ہے. اور مقصورات فی الخیام بیویاں بھی بڑیاں حیا والیاں ہیں ہے کہ کوئی نہیں بیویاں بھی بڑیاں حیا والیاں نے. رب سونے دے حبیب پاک نے وہ کیسی خوبیاں بیان فرمائیاں مقدم طور تے جڑی انہاں دی خوبیاں بیان کیتیاں گیا. اور مقصورات فی الخیام جنہ امتیوں جنہ بیبیاں نال میں تہاڈا رشتہ کروانا نا حور مقصورات فی الخیام وہ آوارہ نہیں نے. میرے گل سمجھ لے وہ آوارہ نہیں وہ تے گھراں دے اندر رہن والیاں نے لم یتمسون انسن قبلہم ولا جان. رب فرماندا ہے انہاں نوں تے نہ کسی انسان نے ہاتھ لایا ہے نہ کسی جن نے ہاتھ لایا ہے. رب سونے کی طرف پھر تقاضا کیا ہے یا رسول اللہ رب سونے کی طرف پھر رشتہ جو ہو رہا ہے تے شرطاں کیا نے. حضور پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے مکان بھی میرے ذمہ ہے ابو کھان پین کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے بس منڈا شریف ہونا چاہیے. اگے جناب میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں میری رب نال گل بات ہو گئی ہے میری رب نال گل بات ہو گئی ہے میری رب نال گل بات ہو گئی ہے. فرمایا اب منہ دے درمیان جڑی زبان ہے تے لتاں دے درمیان جڑی شرمگاہ ہے فرمایا ان کی حفاظت کا ذمہ تساں مینوں دینا رب کو رشتہ لے کے دینا میرا کام ہے. میری بات سمجھو کہ سبحان اللہ دوبارہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو ہے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ. دیکھو رشتہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خوبیاں بیان فرمائی اور قرآن نے بھی خوبیاں بیان فرمائی ہے. دیکھو نا دنیا دے اندر رشتہ ہوتا ہے بیان خوبیاں بیان کرنا لے دنیا دے عام انسان ہوتے ہیں جڑا جنت دے اندر رشتہ ہونا ان کی خوبیاں خود رب العالمین نے بیان فرمائی. انہاں دی خوبیاں
خود رب العالمین جل مجدہ کریم نے بیان فرما چکیا نے ساتھ تک حدیثہ کے اندر آیا ہے کہ اگر جنت کی حور اپنا کپڑا ظاہر کر دے گا، جنت کی حور اگر اپنا کپڑا ظاہر کر دے گا تو دنیا نے انسان دے کپڑے دا حسن کو بچا نہ سکن تے برداشت نہ کر سکن۔ میرے ذہن سے ایک گل آ رہی ہے یکدم بھائی ہے تو تھوڑا جے جوڑ ہے اگر آخری میں جناب کو سنا دے ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی آپ سے کہانی کا گل ہے توجہ ہے گل بڑی ٹھاٹھ نکلا مندر میں بندہ سے اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میدان معاشر تھا تکڑ ہو رہی ہے جو میں زندان شیبہ اللہ تعالیٰ جن کو قہر و غضب دیا قیامت والے دن اپنے جلال نمایاں کے واضح نشانیاں جن میں بیان فرمائیوں پورا اس کا منظر بڑے لوگوں نے دل جائے ہوئے کسی کو کسی ہوش کو نہیں یار سجن کے لیے کسی نے چھوڑ گیا تو میں دیکھ رہا ہوں ایک انسان ہے جہاں جنت کے دروازے تک کھڑتا ہے، جنت کے دروازے تک کھڑتا ہے، ایسی عجیب ٹھاٹ ٹھاٹ کھڑتا ہے جنہیں چاہتا بڑھنے میں جنہیں چاہتا باہر پڑھتا کیا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے اتنا قیامت والے دیہات کے اندر قیامت والے اس دہر کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اتنی عظمت و شان نصیب فرمائی جنت میں کوئی تو بولتا ہے جنہیں چاہتا ہے مرضی نہ چاہتا پیچھا ہو جائے جنہیں چاہتا بڑھنے میں جنہیں چاہتا باہر پڑھتا خواب ایک ہے بندہ نہ میں پڑھا تھا تعجب کر رہے یار کیسے انسان ہے یار اللہ تعالیٰ نے کیسی اس عظمت و شان نصیب فرمائی چکتا مجھے نگاہ میں یہ دسترخوان بچھا ہے قسم قسم کے کھانے پائے ہوئے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے فرشتے اس کو کھلا رہے ہیں مست رست ہو کے توجہ نہیں کرتا دھیان نہیں کرتا بس ٹھیک ہو فرشتے اے کھاؤ نظر آیا تو اے تو بہت لذیذ ہے تو سب تھوڑا کھاؤ نا اے فرشتہ آ تو سب کھاؤ جی تیسرا جی تو سب کھاؤ یا اللہ تعالی اس کو بڑی خیر و عزت نصیب فرمائی شکل میری جنت دی موت میں نگاہ کہتی ہے ایک انسان ہے بس اللہ تک ہی جا رہا ہے بس اللہ تک ہی جا رہا ہے وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربها ناظرہ آپ فرماتا قیامت کے دن کیا حال ہوئے گا اپنے رب کو تکنے ہوں گے اپنے رب کو تکنے ہوں گے انہوں نے چہرے بڑے تو تازہ ہوں گے اپنے رب کو تکنے ہوں گے یہ رب وکھی جا رہے ایک خواب دیکھنا بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے پتہ تو لگی ہے کون ہے میں کہتا ہے جڑا کسی بندے کو پوچھے کہ تیرا جنت کے دروازے تو کھلتا ہے جو چاہتا بڑا دینا جس کو چاہتا چلو یہ تسا نہیں سننا چاہتے تو میں اور کر دیا اگر میں شروع دیا کرنا تو میرے پاس آگے چلو ٹھیک ہو گا شروع کر دو پچھلے سال جایا یار کیونکہ تو سامنے آ گئے تکبیر جنت دروازے دے کھلتا ہے یہ بندہ اپنا کون ہے کہتے نہیں پتا کرے بڑے افسوس والی گل نہیں پتا کون ہے یہ تشخیص کون ہے فرمایا کہ رب دے نام دے اللہ دے دین دی خاطر مارا کھانا لا امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کو جا پوچھا حضرت اللہ تعالی نے اتنی عظمت اتنی شان بچا کے آیا آپ نے فرمایا کہ جو رب دی بارگاہ میں حاضر ہوا نا اللہ تعالی دی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا احمد بن حنبل اپنی شان کے مطابق فرمایا میرے قریب ہو ہوا آپ نے فرمایا تیری میری وجہ نال مار گئی تیری آپ خود بیان فرما دے نے جو آپ خود بیان فرما دے نے یعنی جو کوڑے لگ دے سن تقریبا 18 یا 17 دور بیٹھا ہے ایسے کوڑے لگے نے اگر ہاتھی نہ لگتے ہاتھی دے کر گھبرا اٹھتا اپنے قدموں تے کرنے لگا ایسے فرمایا جس وقت میرے جسم تے کوڑا بجدا سی کوڑا واپسی کھچدا سی چمڑی کی نال نال باہر آندی سی احمد بن حنبل دی زبان دی وچوں ہائے نہیں الحمدللہ دی آواز آتی سی الحمدللہ دی آواز آتی سی گھوڑے بجے رہے پر میں صبر کیتا میں گھوڑے بجے صبر کیتا ایک ایسا وقت بھی آیا سی سمجھو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ سبحانہ قدردان ہے بڑا مہربان ہے بڑی مہربانی فرمان والا بڑی خبر والی فرمان والا ہے پھر ایک ایسا وقت بھی آیا فرمایا جس وقت میں گھوڑا بجیا میری چادر تے قمیص تے نہیں سی چادر ہے سی گھوڑا بجیا چادر اکھڑی ہلی اپنی جگہ کی
قریب سی کہ زمین تے گر جاندی میں آسمان پر دیکھا تے عرض کی ربا بڑی مجلس دے اندر میری شرمگاہ لگی ہو جیسی حفاظت کرنا نہ تو ہے مارا کھانا میرا کم سی حفاظت کرنا تیرا کام ہے فرما دے میرے پتہ نہیں لگیا بس غیب کی طرف ہاتھ آیا ہے جنہیں آ کے میری چادر روکا دے لیا تے میرا ستر ننگا نہیں ہوا خنجر چلے کسی پر اور تڑپے ہم امیر خنجر چلے کسی پر اور تڑپے ہم امیر سارے ہمارے جگر میں ہے اور جو ہے سبحان اللہ ایک بار پوری کر لما حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا بیان کرتا ہے جدوں بھی میں جیل دے اندر اپنے باپ ادھی رات تہجد دے واسطے تالا پانی پیش کرنے سے جانا سا توجہ ادھی رات میں جدوں پانی پیش کرنا ہے میرا باپ تالے پورے پانی نہ بند کر لے میں ویکھدا سا میرا باپ سیر سجدے دے رکھ کے دعا کر رہا ہوندا سی اللہم ارحم علی ابی الہیثم مولا ابو الحسن سے مہربانی فرما ابو الحسن جو تیرا ہم فرما بیٹا نے کہا باجی اللہ تیرے واسطے جاگ رہا تو ہم وضو کران واسطے سفر کر کے تازہ پانی گرم کر کے جناب راضی بارگاہ دے اندر لے کے آنا پر انہیں دردانال میرے واسطے دعا نہیں کر دے جنیاں دردانال ابو الحسن واسطے فرما دے ہو ابو جی ابو الحسن کون ہے فرمایا زمانے دا ڈاکو ہے زمانے دا ڈاکو ہے بیٹا ہل گیا ہے الگی دی باجی ڈاکو واسطے آئیاں دعا کیوں نے فرمایا اس واسطے دعا کرنا جنہوں میری داڑھی کو پھڑ کے بدر سے حدیث دے رہا تھا قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ پڑھا رہا تھا میری داڑھی کو پھڑ کے خلق قرآن دا مسئلہ اٹھیا ہے خلق قرآن دا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے میں کہنا مخلوق دے فانی ہے رب دا قرآن جویں رب باقی ہے رب دا قرآن بھی باقی ہے اس مسئلے کے اندر میری گرفتاری ہوئی میں حدیث پڑھا رہا تھا میں نے ذلیل کرنے واسطے میری داڑھی کو پھڑ کے میں نے کسی دیا گیا ہے پھر میں نے گدے پہ بٹھا کے پورا مطلب انسان کرنا سی پر میں نے پریشان کر کے کرنے واسطے بغداد کے اندر گدے پہ بٹھا کے میں نے رو لیا گیا ہے زیدی نام کرنا پریشان ہو گیا تھا ایک بار میرے رستے سے اندر سپاہی شدت اور جناب والا پریشان کرنے واسطے میں نے لے کے جا رہے تھے یہی ابو الحسن میرے سامنے آ گیا آتا ہے او احمد بن حنبل تو میرے جاننے میں کون ہم میرے ذہن کے اندر بھی وہ خیال پیدا ہو رہا سی کہ میں نے جن کوڑے مارے جا رہے ہیں جنہیں میں نے پریشان کیا جا رہا ہے اسلام کے اندر اجازت ہے کہ تو جان کو بن جاوے تو بڑا مسئلہ چھپا لے لکا لے جائز ہے میرا ارادہ بننا پیا سے چلو میں مسئلہ چھپا لوں گا میں مسئلہ اپنے اندر رکھ لوں گا یہ میں سوچ رہا تھا پیا میرے کو ابو الحسن آ گیا آتا احمد بن حنبل میں نے جاننا ہے میں کون ہوں میں کھنے نہیں جانتا میں ابو الحسن تاکوان میں نے 1100 کوڑے 11,000 کوڑے ادھر عباسی خاندان دے خلافاں نے مارے نہ میں چوری منی ہے نہ میں چوری چھڈی ہے میں جھوٹا ہو کے کوڑے کھا کے کلمہ پہ قائم نہیں آواں اگر احمد بن حنبل آج تو اپنے کلمہ تو پھر جائے گا قیامت والے دن تیرا گربان ہوے گا میرا ہاتھ ہوے گا
رب رسول دی خاطر اوکھا برداشت کرے رب العالمین دے نال کتنا پیار فرماتا ہے کہ قیامت والا دہان احمد بن حنبل نو شان مل گئی رب نے فرمایا جا جنوں آکھے گا اندر ٹوری جا جنوں چاہے واپس موڑی جا جنت دی شریعت دتیاں نے جنوں چاہے جان دے جنوں چاہے موڑ دے جنوں چاہے جان دے سونے ادھر میں بندہ پوچھتا ہے اے جڑا دسترخوان تے بیٹھا ہے اے جڑا دسترخوان تے بیٹھا ہے مست مست ہو کے ہاں ادھر ایک فرشتے جنوں کھلا رہے ہیں جنوں پلا رہے ہیں اے کون ہے آن والا آخدا والا بندہ آخدا ہے تو اینو نہیں جاندا نہیں میں اینو نہیں جاندا اے کون ہے آخدا یارا اے بغداد دیاں گلیاں دے اندر ننگے پیر تن والا بشر حافظ ہے بغداد دیاں گلیاں دے اندر ننگے پیر تن والا بشر حافظ ہے اینو شان کیویں ملی ہے اے رب العالمین نے اینو فرمایا ہے تو میری خاطر دنیا دے اندر بھوکا رہندا سے کہ مولا راضی ہو جاوے آدھے نفس نو ٹھل کے رکھنا سے اپنی لذات مار چھڑیا سی اج میں تینوں شان دیواں گا اج میں تینوں آپ کھلاواں گا آپ پلاواں گا او سونیا اے جڑا جنت دے اندر کھلو کے اپنے رب کو پیا تکدا ہے اپنے رب دا دیدار پہ کردا ہے اے کون ہے رب دا فقیر حضرت خواجہ معروف کرخی انہوں شان کیویں ملی ہے رب نے انہوں فرمایا ہے وہ معروف کرخیا دنیا دے اندر بڑی عبادتاں کردا ہے دنیا دے اندر بڑی عبادتاں کردا رہیا ہے کیوں کیتیاں نہیں عرض کیتی مولا تینوں راضی کرن واسطے کہ تیرا دیدار نصیب ہو جاوے فرمایا جا دنیا وچ جنتیاں نو کدے دیدار ہوے گا تو میرا ہمیشہ جنت دے اندر دیدار کردا رہے بتی دا مسئلہ تھا کیا بات ہے چلی گئی داعش دے وچ قرآن پاک پیا ہے کیا بات سبحان اللہ بتی دادے بیٹھے بھائی توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تے میری ابتدائی گل سی ابتدائی گل اندر میں جناب نے کی سمجھایا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جی محفل شریف ہے اس کی مناسبت جی اس مہینے دے نال خصوصی وہ کیا ہے کہ یہ محفل شریف ہے کہ اس سلسلے دے اندر یہ محفل شریف شادی دے سلسلے دے اندر محفل شریف ہے اور معراج شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار بھی اسی مہینے کے اندر دولہے بنے اور پھر معراج واسطے آپ گئے حکمتاں تو ڈھیر ساریاں نے ایک حکمت کیا ہے ساڈا رشتہ ویکھن واسطے گئے رب سونے دی طرفوں پھر مطالبہ کیا ہے رب سونے دی طرفوں جڑا جنتی ہونا دے نال نکاح ہونا مطالبہ ہے دو مطالبے رب سونے دی طرفوں ہیں حضور پاک سرکار نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا نکاح میرے نال گل بات ہو گئی رب سونے دی گل بات ہو گئی ہے جنہیں ادھر گل بات ہوئی ہے میں تہاڈے سامنے انہی کو بیان کر دینا کہ رب سونے دی طرفوں مکان بھی ملے گا خوراک کا انتظام بھی سارا کچھ ہو جائے گا مگر اب دو گلاں نے زمانے تو سمجھ دے نہیں رب نے فرمایا کہ بندہ اے دو گلاں نہ ہوئے اون نال نصیب 72 ہورا تے نکال یہ نہ ہوئے فرمایا سب نے پہلی گل اے جڑی زبان ہے نا جڑی زبان ہے اے فرمایا اے منہ دے درمیان جڑی زبان ہے اے جڑی زبان ہے فرمایا ان دی ضمانت مینوں دے وی اے دو لتاں دے درمیان جڑی شرم گیا آپ نے فرمایا ان دی ضمانت دینا بندے دا کم ہے رب دے کول جنت دی ہونا دا رشتہ رہ کے دینا میں محمد آقا سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ضرورت ہن سنو میں جناب دے سامنے موضوع بیٹھے میں دو ترائے سوچے رہے دو ترائے سوچے نے آپ ان دے وچوں کسی ایک دے انتخاب ایک تے حضور پاک سرکار دے صحابہ اکرام دے بارے اے قرآن مجید نے صحابہ اکرام دا کیا نقشہ پیش کیا اس ادب دے حوالے دے نال ہے تیسرا ہے کہ توحید پاک دے حوالے دے نال ہے آپ ان دے وچوں کوئی بھی شروع کر سکنے ہاں مگر ہے کہ ایک باری بتی دا تھوڑا جہا انتظام سبحان اللہ ٹھیک جو حضرت یہ لوگ شریف سبحان اللہ تعالی کے محمد سارا پیر باپ فرماندا ہے جیوں دے کتاب مبین تمرا قرآن نہیں
دوسری جگہ رب دا قرآن فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے اتنی نہیں، کوئی راز کوئی نقطہ اتنا نہیں جڑا نقطہ الکتاب نہ سمجھاوے آخر نانا الکتاب تو مراد قرآن نہیں لوح محفوظ ہے میں کہ قرآن کو پوچھ لیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ الکتاب تو مراد قرآن مجید اگر نہ ماننے قرآن کی دنیا چھوڑنے رب العالمین فرماتا ہے ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب قرآن کیوں ہے جنہا لوح محفوظ دی بھی تفسیر کرنا ہے کائناتی حاشا ذکر لوح محفوظ دے اندر لوح محفوظ دی حاشا ذکر قرآن مجید دے اندر رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان حبیبا وہ دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے قرآن سکھان والے ہوں گے وہ ڈنڈیاں قرآن سکھاتے ہیں ہاں وہ مار کے قرآن سکھاتے ہیں پر میں رب نے تینوں سکھایا ہے مار کے نہیں پیار دی جھولی میں بٹھا کے پیار دی رب دی جھولی نہیں پیار دی جھولی میں بٹھا کے رب نے کیے قرآن سکھایا توجہ جو قرآن نازل ہونا ہے غور نہ سن آیا جو قرآن مجید نازل ہونا ہے جبریل لے کے آنا ہے میرا نبی جلدی جلدی نال تلاوت کرتا ہے نال تلاوت کرتا ہے تاکہ لفظ بھی زبان پہ جاری ہو جائے پھر سینے کے اندر بھی محفوظ ہو جائے رب العالمین ہمارا نہیں ہو جا رب نے فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سن لیا کر تیرے سینے وچ محفوظ کرنا سادہ کام ہوے گا مولا قرآن دیا گلاں کون سمجھاوے گا قرآن دے راز دے نقطے کون سمجھاوے گا فرمایا ثم إن علينا بيانه یہ سمجھانا بھی میں ہے یہ سمجھانا بھی میں ہے مولا کہ میں زبان سے جاری کر کے لوگوں کو سناواں گا لوگوں کو سمجھاواں گا فرمایا قرآن اتارنا بھی سادہ کام ہے تیرے سینے وچ محفوظ کرنا بھی سادہ کام ہے تیری زبان سے جاری کرنا بھی سادہ کام ہے لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتذکرون تیری زبان کے اندر بیان دی لوگوں کے سامنے تبلیغ دی صلاحیت پیدا کرنا بھی میرا کام ہے بلال ورگیاں نو صدیق عمر ورگیاں نو وہ تیرے قدموں وچ لے آ کے تیرا جان نثار جو وفادار بنا دینا بھی میں رب دا کام ہوئے گا سنیا جو توجہ ہے سجدہ حضرت اپنا مولانا سبحان اللہ آیات کی ذرا ترتیب سنیا جے سناوا توجہ ہے حضرت اپنا مولانا سبحان اللہ آپ قرآن پڑھیا کر فاتحہ پڑھیا کر بقرہ پڑھیا کر آل عمران پڑھیا کر نساء پڑھیا کر مائدہ پڑھیا کر انعام وآراف انفال پڑھیا کر توبہ پڑھیا کر حوم پڑھیا کر یوسف پڑھیا کر یونس پڑھیا کر حوم پڑھیا کر یوسف پڑھیا کر رات پڑھیا ابراہیم پر حضر پر نمل پر نمل پر سپر اسرائیل پر کہف پر رسول مریم پر چاہتا پر انبیاء پر حج پر مومنون پر نور پر فرقان پر شعراء پر نمل پر قصص پر عنکبوت پر نون پر لقمان پر الف لام میم سجدہ پر احزاب پر صافات پر یاسین صافات زبر پر مومن پر حامیم سجدہ پر شورا زخرف دخان یا جائل جو سورا زخرف دخان و جاسیہ پر
محمد پڑھ، فتح پڑھ، حجرات پڑھ، باب و داریات پڑھ، طور پڑھ، نجم پڑھ، ادھر قمر رحمان واقعہ پڑھ، الحدید پڑھ، مجادلہ، الحجر ممتحنہ پڑھ، صف پڑھ، جمعہ پڑھ، منافقون تغابن و طلاق و تحریم پڑھ، ملک پڑھ، قلم پڑھ، حاقہ پڑھ، معارج پڑھ، نوح پڑھ، دن پڑھ، و مزمل پڑھ، مدثر پڑھ، چاہے قیامہ پڑھ، راحت پڑھ، مسلات پڑھ، نعبہ پڑھ، نازیات پڑھ، آباسہ پڑھ، چاہے تکویر پڑھ، و چاہے انفطار پڑھ، متففین انشقاق و بروج و تعرف و علا غاشیہ پڑھ، فجر و ملد پڑھ، چاہے رب والشمس واللیل پڑھ، والضحا پڑھ، علم نشرہ پڑھ، چاہے دین پڑھ، علق پڑھ، چاہے قدر و بجنہ پڑھ، چاہے زلزالان و عادیات و قاریہ پڑھ، چاہے تقاصر و عصر و خمانہ پڑھ، چاہے فیر پڑھ، چاہے قرائش پڑھ، چاہے ماؤن پڑھ، چاہے کوثر پڑھ، چاہے کافرون پڑھ، و چاہے سورۃ النصر پڑھ، لحب پڑھ، اخلاص پڑھ، فرق پڑھ، شان فرق پڑھ، چاہے ناس پڑھ، رب قرآن راز کھول جائے، نقطے بیان کر کے انسان تو جو ہے سجنہ جنہ اٹھائے مولانا سبحان اللہ. آخر میں آیات کی ترتیب جنہ بیان کریے گئے توجہ نہ سنیا دے. مولا تعالیٰ جنہ وجہ قریب سورہ پہلا سپایا پہلا سپارہ سورہ البقرہ جو سپارہ مکمل ہون لگیا ہے. رب العالمین نے یہودیاں عیسائیاں دی گل کرتا ہے فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. فرمایا یہودیوں نے آکھیا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یہودی بن جاؤ. عیسائیوں نے آکھیا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو عیسائی بن جاؤ. ربا تو دس کی بنیے. فرمایا قل بل تبع ملت ابراہیم حنیفا. حنیفا بنے آجے ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو جوڑن لگیا ہوا ملت ابراہیمی کی پیروی کرے آجے. مولا نبیان آئے بڑا اکھار آئے ملت ابراہیم حنیفہ تیرا ابراہیم بنے عادل نبی جانا پیائے. مولا کوئی نمونہ ہونا چاہیے نبی کے نبی ہونے آمین نبی کے نبی ہونے امتیاں بھی کسی کا نمونہ ہونا چاہیے. کوئی نمونہ سارے سامنے ہوئے سامنے رکھ کے ملت ابراہیمی کی عمل کریے. یہ میں گل کرا بابے شیخ سعدی آپ نے موسان شریف کے اندر فرمایا ہے فرمایا ایک بار میں اپنے باپ کے نال میلے تے گیا ہوں. میرے باپ نے میرے انگل پھڑائی ہے. فرمایا پترا قابو کر لے رش پڑائے رول جاوے گا رش پڑائے رول جاوے گا. پھر سن رش پڑائے رول جاوے گا میری انگل قابو کر رہے چھٹی نہ رش پڑائے رول جاوے گا. فرمایا ماحول کے اندر ہم ماحول کے اندر بڑی کشش سی ادھر دیکھا ادھر دیکھا میرے ہاتھوں انگلی چھٹ گئی میں رو گیا بڑا رویا. اخیر باپ ٹکر کے آخر ہے بیٹا میں تمہاں کیا سی یہ ماحول بڑا عجیب ہے اگر میری انگلی چھٹ جائے گا رو جاوے گا. بابے شیخ سعدی نے گل کر کے رو کے فرمایا انسان یاد رکھ رہے رب دے راہ دے اندر ٹرن واسطے تو میں بچے ہیں. رب دے راہ دے اندر ٹرن واسطے تو میں بچے ہیں. رب دے راہ دے اندر ٹرن واسطے تو میں بچے ہیں. کسی فقیر کی انگلی پھڑ لے دنیا کا ماحول بڑا گندا ہے رل جائے گا. کسی فقیر کی انگلی پھڑ لے جنہوں نہیں دے گا توڑ بننے نہ چھوڑے گا. تو جو ہے سجدہ دیتا اٹھنا کرنا سبحان اللہ. آیتہ سنایتا رب دا قرآن سن یہ دبیخ جو رب دیوار کا دل عرض کی تھی مولا کوئی نمونہ دے بخا جس نمونے نو سامنے رکھ کے اسا ملت ابراہیمی کے تریے. رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ
چھوٹے چھوٹے واقعات سنال ماتے مڑ کے چل رہا ہوں یہ نمونہ نے عقیدہ بھی یہ نالا رکھیا دے عمل بھی یہ نالا اپنا بیا دے عقیدہ بھی یہ نالا رکھیا دے عمل بھی یہ نالا اپنا بیا دے ربا صحابہ کرام نے کو پاس دے دیئے جنہ کو گناہ ہو گئے سن ربا جنہیں ہونا گناہ کی تے اسامی ہوئے کرنے لے جنہیں عمل دے کر جو سامنے لے پھر جنہیں ہونا کی تھے اسامی ہوئے کریے جواب ملیا عقیدہ نالا عمل نالا کیوے نیکیاں کریا دے اگر گناہ ہو جاوے پھر رب نو میں مناوے آجے وہ جنہیں نبی نے یارہ نے منایا ہے کعب ابن مالک نے منایا ہے مرارہ ابن ربی نے منایا ہے ہلال ابن امیہ نے منایا ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه مجھے منایا دے جنہیں حضرت کعب ابن مالک ورگیا نے منایا سی میرا نبی ناراض ہویا حضرت کعب ابن مالک مشہور واقعہ ترائے صحابہ نال میرے نبی ناراض ہو گئے غزوہ تبوک دے موقع تھے ترائے نال ناراض ہو گئے حضرت کعب ابن مالک حضرت مرارہ ابن ربی حضرت حلال ابن امیہ یہ ناراض ہو گئے کوئی حدیث کی کتابیں اٹھا کے لے تینوں پتہ لگے گا حضرت کعب ابن مالک 50 دن تک آپ کی اکھاں دے اتھرو نہیں سکے یار نے مکھڑا موڑ لے آئے حضور مدینے دے تاجدار ایک منٹ واسطے صحابی نال ناراض ہو جان انہاں واسطے قیامت ہے ایتھے 50 دن میرا نبی نہیں بولیا کہ تانوں پتہ ہے کعب ابن مالک کون ہے یہ بڑا مخلص صحابی سی یہ بڑا مخلص صحابی سی وہ جدوں میدان احد لگیا ہے میدان احد کے اندر سارے کافراں دا زور میرے نبی نو شہید کرنے والے پاسے ہو گیا ہے انہاں حضور دے لباس کو پہچان لیا ہے حضور دی سرہ نو پہچان لیا ہے سارے زوروں تے تیر چلا رہے ہیں ادھر ہی چلائی جا رہے ہیں حضرت کعب بن مالک کول گئے او صحابہ دے بارے بھونکنے والا کتا کیوں نہ ہوئے گا حضرت کعب بن مالک حضور دے کول گئے اب کی دن دی بعد کافراں نے جناب دا لباس پہچان لیا ہے جناب دی سیراری ٹوپی بھی پہچان لئیے انہاں دا زور تہاڈے والے پاسے ہو گیا ہے یہ کرو آدھا لباس مینوں دے دیو میرا لباس لے لو تاکہ اگر حملہ ہوئے تو میرے بھی ہوئے میرا جسم پردے پردے ہو جاوے مینوں گوارا ہے پر سونا تیرے جسم تقریب ہوئے میں محسن میں کعب ابن مالک نو گوارا نہیں کہ انہوں نے منایا یہ جب 3 دن جنہوں حضور ناراض ہوئے 3 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے حضور نے میرے دیکھو 3 دن گزر گئے حضور نے نامل پیغام بھیجیا فرمایا اپنی گھر والیاں نو آدھے آپ کی جدا کر دیو سجنا کی لاؤکھا میرا سی نہ مدینے میں کوئی بندہ بول گئے نہ مدینے میں تائیدار بول دینے یہ تو حکم پیاندہ بیبیاں تو بھی وفرے ہو جاؤ یہ تیری قیامت میں اندر قیامت سی پر انہاں دا ایمان میں انہاں دا وقار میں انہاں دا ایمان دا رتبہ میں حضرت کعب ابن مالک تک دلوں پیغام پہنچیا ہے انہاں شکوا نہیں کیتا کہ ساڑے نالے میریاں سختیاں کیوں نے انہاں رو کے فرمایا ہے حضور کو پوچھو سونیوں دسو بیٹیاں نے گھرنائے یا طلاق دینی ہے اشارہ کرو جی آنکھوں میں ہوئے گھر میں آگے تو ہے میرا ذوقنا بولو سبحان اللہ ذوقنا سونیا یہی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو قتادہ آپ کا بڑا پکا بیلی سی بڑا پکا بیلی سی آپ نے دل دے اندر خیال پیدا ہوا یار اگر کوئی نہیں بلانا ہاں ابو قتادہ نے ضرور میں نے بلاوے گا
چھوٹیاں سر کے کر کے فرمایا او پیر ابو قتادہ تینوں سلام ہوئے جواب نہیں دیتا او یار سلام ہوئے جواب نہیں دیتا اور سلام ہوئے جواب نہیں دیتا تو کوڑا یار ہوئے اللہ سلام بلاوے اوکھے میرے دیدر ہوئے اگر جواب نہ دے تو دکھ بڑا لگتا ہے سجنا حضرت کامل مالک رو پہ فرمایا ابو قتادہ تو بھی میرے سلام کا جواب نہیں دینا ہے تینوں پتا ہے میں رب رسول اللہ سچے دل نال پیار کرنا حضرت ابو قتادہ نے یہ سنیا مڑ کے پیچھے نہیں ویکھیا یار دا حکم جو سی اینو رکھنے دے پیار جنہاں دی یاریاں رب واسطے جنہاں دی دشمنیاں رب واسطے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا جنہاں دا پیار بھی رب واسطے جنہاں دی محبتاں بھی رب واسطے جنہاں دی دشمنیاں بھی رب واسطے فرمایا اللہ رسول نال پیار کردا ہوے گا پر مینوں کوئی پتہ نہیں مینوں تے مدینے دے تاجدار نے روکیا ہے میں تیرے نال گل نہیں کرنی سجنا رب فرماندا ہے نمونہ نبی دے یار نے سامی اوہی رب نو مناویا جے جے نبی دے یاراں نے منایا ہے سجنا رب العالمین فرماندا ہے نمونہ نبی دے یار نے نمونہ نبی دے یار نے رب سنیا تیرا انہاں دے بارے کیا اعلان ہے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سارے دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے سارے دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے اگے سن صحابہ کرام دے دو گروہ نے صحابہ کرام دے بولو کنے گروہ نے دو گروہ نے ایک گروہ وہ ہے جنہاں نے مکے دے فتح ہون تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے ایک گروہ وہ ہے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا ہے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھیا ہے انہاں نے السابقون الاولون کیا جاتا ہے جنہاں نے بعد پڑھیا انہاں نے الذین اتبعوہم بإحسان کیا جاتا ہے رب العالمین فرماتا ہے چاہے سابقون الاولون ہون چاہے بعد کلمہ پڑھنے والے ہون فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا مکہ دے فتح ہون تو پہلا چاہے کلمہ پڑھیا ہے چاہے بعدوں پڑھیا ہے اساں انہاں تے راضی ہو گئے او ساڈے تے راضی ہو گئے نے ہن جے کوئی کتا انہاں دے ناراض ہوئے انہاں نوں فرق نہیں پیدا رب نال راضی نے رب نال راضی ہو گیا سجنا ذرا سبحان اللہ سجنا ذرا غور نال توجہ نال میری گل سن دیو اور گروہ کنے ہو گئے گروہ ہو گئے دو گروہ کنے ہو گئے گروہ ہو گئے سنیو دو گروہ ہو گئے ایک السابقون الاولون جڑی او گروہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے ایک وہ گروہ جنہاں نے بعد کلمہ پڑھیا ہے دوویں شان والے دوویں جنتی پر بڑا مقام کنا ہے السابقون الاولون دا ہے نتیجہ جتھے رہ کے کر جانی ہے غور نال سنیا جے قرآن کی راز کھول ہے اور سارے نال بڑا مقام السابقون الاولون دا ہے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھیا ہے انہاں دا مقام جنہاں نے بعد کلمہ پڑھیا ہے انہاں نال بڑا پر سابقون الاولون دے موڑ دو گروہ نے پہلا سابقون الاولون دے بعد کلمہ پڑھنے والے سابقون الاولون جنہاں پہلا کلمہ پڑھیا ہے انہاں دے موڑ دو گروہ ہو گئے ایک مہاجری دوسرے انصار
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ترتیب کی بنے گی فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھنے والے مہاجرین انصار بعد کلمہ پڑھنے والے سارے جنتی پر بڑا مقام سابقون الاولون دا ہے سوال پیدا ہوتا ہے سابقون الاولون دے دو گروہ مہاجر انصار ان دو گروہاں وچوں بڑی شان کیندی ہے رب انصار دی شان اس طرح میرا بیان فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصہ مولا تعالیٰ فرماتا ہے انصار دی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ایمان جنہ دے دل وچ گھر کر گیا سی ایمان جنہ دے دل وچ گھر کر گیا سی وہ کتا ہوئے گا جنہ آکھے وہ دے پاندو بدل گئے رب فرماتا ایمان دی انہاں دے دلاں وچ اتر گیا سی رب انہاں دا اخلاص رب انہاں دی اسلام نال محبت نو بیان کرتا ہے فرمایا انصاری صحابہ اتنا کون نے یہ مدینے والے مہاجر و صحابہ نے جنہوں نے مکے کے اندر کلمہ پڑھا مکے کے اندر مال چھوڑیا دولت چھوڑی مدینے میں آ گئے یہ مہاجر نے انصار مدینے والے مہاجر جنہوں مکے کلمہ پڑھا کہ ہجرت کر کے مدینے آئے وہ مہاجر نے انصار کون نے جنہوں زمینہ دیا جنہوں رقبے دیتے جنہوں مال دیتا جنہوں مکان دیتے ایک کون نے انصار نے فرمایا انصار صحابہ کرام انہاں دی عظمت کتنی ہے فرمایا یہ اخلاص والے نے کہ اگر ویر کوئی مہاجر پھران کوئی لوڑ پہ گئی ہے آپ نے بھوکا لینا دوبارہ کر دیں پر کسی مہاجر پھران بھوکا سانا دوبارہ نہیں کرتے شان بڑی ہے پر بڑا مقام کنہ ہے یہ دیکھ رب دے قرآن کو پوچھ لیتے ہیں مہاجرین دا بڑا مقام ہے یا انصار دا بڑا مقام ہے ذرا توجہ نہ بولو نا سبحان اللہ مہاجرین دا بڑا مقام یا انصار دا توجہ ہے مہاجرین دا بڑا مقام ہے یا انصار دا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ رب نے فرمایا جنہوں نے ہجرت کی تھی ایمان لے آندا جہاد کیتا مال دیتے جانا دیتیاں فرمایا انہاں دا مقام بڑا ہے صحابہ سارے عظمت والے پر سابقون الاولون دا مقام بڑا سابقون الاولون دے اندر مہاجرین تے انصار بڑا مقام مہاجرین دا اور مہاجرین کے اندر سارے نام بڑے مقام والا کیڑا ہے رب فرماتا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فرمایا بڑی شان والا ہوئی ہوئے گا جڑا بڑے تقوی والا ہوئے گا جڑا بڑی پرہیزگاری والا اتقا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقا ہوئے گا وہی بڑی شان والا ہونا ہے مولا ایک چھوٹا جا واقعہ سنا کے آئے پڑھنا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو بڑے روپیے دے کے آزاد کرایا غلام بھی دیتا روپیے بھی دیتے لوگ گنا کی تھی اے جرا صدیق انہیں جرا بلال آزاد کرایا ہے لگتا ہے کوئی بلال کا احسان صدیق نے موڑے آنے ہوئے گا جرا احسان چکرایا ہے یہ جنہوں لوگاں نے تانے مارے ابو بکر صدیق آپ لوگاں میں بیٹھے ہوئے سن لوگاں دی مجلس بیٹھے ہوئے سن آپ نے باپ کو پتہ لگیا ابو قحافہ حالے تک کلمہ نہیں پڑھیا ہوئے انہوں نے پتہ لگیا میرا بیٹا غلام آزاد کر ہی جا رہا ہے
چھڑکا دتیاں لیکن تو غلام آزاد بھی کرانے تے ذرا تگڑے کرا ذرا مضبوط کرا تاکہ کل نو تیرے کم آن ایویں روپیے کول کیتی جانے صدیق نے جدوں اعتراض ہویا صدیق دا دل دکھیا حضور دے کول آئے نال رو رو کے عرض کردے نے سونیا میں بلال نو اپنی ذاتی غرض واسطے آزاد نہیں سی کرایا میں تے رب دی رضا واسطے کرایا سی جدوں لوگاں نے صدیق دی نیت تے شک کیتا ہے صدیق رو رہا ہے رب فرمائے جبریل جلدی کر صدیق رونا پیا قرآن لے کے جا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى رب نے فرمایا وہ صدیق کے اتقا صدیق کے اتقا جو خرچ کرتا ہے مولا دی رضا واسطے کرتا ہے وضاحت کرنا انہیں ترتیب کیا بنی سارے صحابہ شان والے پر سارے وچوں جنہاں فتح مکہ تو پہلو کلمہ پڑھیا وہ شان والے سابقون الاولون وہ دو گروہ مہاجر انصار انہاں وچوں مہاجرین شان والے مہاجرین دے وچوں جڑا اتقا ہے وہ شان والا اتقا ابو بکر ہے پتہ لگیا ابو بکر کون صحابہ وچ جان والا توجہ ہے ایک آیات کی ترتیب سی بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سونے تو یہ نقطہ بھی سمجھ چاہیا کہ اعتراض صدیق دے ہوئے جواب دین واسطے میدان چاہنا چھوٹے بندے دا کام نہیں ہوتا یہ تے مولا دی سنت ہے تو جو ہے اسلام کا زمانے میں سکہ اٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ اٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ اٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ سبحان اللہ بارہ دوڑا دے حضور دے کول صاحب سمجھ نمونہ فرمایا بولو کیا ہے اللہ نے تمہارے تیرا اعلان کیا فرمایا وکل وعد اللہ الحسنى سارے وکل وعد فرمایا سارے وعد اللہ الحسنى اساتے دے یاد دی صحبت ویکھ لی تے بیٹھے سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا گروہ کنے بن گئے اقتدار دو گروہ کنے بن گئے ایک فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھنا ایک بعد جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھے انہوں نے کیا آخر ہیں السابقون الاولون جب بعد اس کلمہ پڑھنا لے انہوں نے والذین اتبعوہم بإحسان رب فرماتا سارے نال راضی ہو گیا مگر بڑی شان کتنا دی ہے سابقون الاولون جنہاں پڑھو پار کلمہ پڑھے اس وقت تکلیفیں بہت زیادہ سے پریشانیاں بہت زیادہ ہے اس وقت ماحول کے اندر سختی بہت زیادہ سے ان سابقون الاولون لوگ ہیں سابقون الاولون کے اندر پھر کتنے گروہ بن گئے ایک مہاجر تھے دوسرے کون مہاجر کون جنہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے سے پہنچے مہاجر بن گئے جنہوں نے گھر بار تک کاروبار دیتے ہوئے انسان بن گئے بڑی شان کی نہ دی رب چون کے انصار صحابہ دی عظمت بیان کرتا ہے اور بڑی شان کی نہ دی مہاجرین دی رب مہاجرین وچ بڑی شان کی دی ہے
فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا اتقا ہوے گا بڑی شان والا ہوے گا رب کتھے ہے فرمایا صدیق دی شان سے تعلق باقی قرآن کا مطالعہ کرا گے اتقا ہوے گا بڑی شان والا ہوے گا اور تو دس اتقا کون ہے فرمایا وسعید جنت سبحان اللہ دی جو دی مالک صدیق سمجھ نہیں لگی وہ کون ہے وہ صدیق ہے نبی کا شعر سنا پھر کی گل سنا سبحان اللہ سجنا سانو رب دے قرآن نے ہی عقیدہ دیتا ہے جوڑ جا انہاں لوگاں نال کہ یہی عقیدہ بیان کرنے نے کمینے لوگاں نے نیڑے نہ جاویں نال کو سنگی اور یارا سنگ امام صحابی رحمت اللہ تعالی آپ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے حضرت سفیان ثوری کے بارے لکھا ہے آپ گلی میں جا رہے سن آپ کو کتے نظر آئے نے بڑے بڑے کتے کھڑوتے ہوئے آپ گھبرا گئے اگر اگے جاواں گا مینوں وڈ لین گے انسانی آواز نال بولیا فرمایا جا لگ جاؤ او سفیان ثوری جا لگ جاؤ اساں تینوں کچھ نہیں آکھدے اساں تے انہاں نوں بدلے گئے جڑے ابو بکر عمر نوں بھوکن والے ہوندے نے کئی مولوی ہیں جنہیں ہوتے ہیں کہ سارا کھوتے ہوتے ہیں کئی ہیں آپ قرآن کی زبان میں کھوتے ہیں بڑے مولوی کہڑے نے جنہیں کھوتے ہیں حق تبیان لکل شے ہر شے دا واضح بیان کتھے ہے قرآن وچ او کہڑے نے جنہیں
کسی نے کہا کہ بیان فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرہ، صبر بھی کرو تے نماز بھی پڑھو، صبر بھی کرو تے نماز بھی آپ سونے نماز رب نے فرمایا انھا لکبیرہ الا علی الخاشعین، یہ منافقہ واسطے بڑی بھاری ہے، منافقہ واسطے نماز بڑی بھاری ہے، بولو کیا ہے؟ بڑی بھاری ہے، بڑی بھاری ہے۔ یہ دیکھو کیوں قرآن دی ہے سمجھ پہ آتی ہے، کہڑے مولوی کھوتے امید کو کوئی نہیں سمجھ چالے گی، کھوتے دی ایک نشانی ہے، وہ دے سر تے تسا 5 مانا نہیں 10 مانا لگ دو چک لے گا، مگر سر تے کدے کپڑے دا بوجھ برداشت نہیں کرے گا، سر تے کدے کپڑے دا گدا نہ گدا بھار پاؤ نا، جویں جویں بھار پاندے جاؤ گے اودی لتاں کھلدی جائیں گی، جویں جویں بھار پاندے جاؤ گے انہاں دی لتاں، فرمایا کئی اور بھی ایندے جڑے کھوتے نے رب سونے کہڑے فرمایا بھائی نہ نہ کبیرہ نماز انہاں تے بڑی بھاری ہے، جو بھی نماز دا بھار پاوے گا انہاں دی لتاں بھی کھل جاؤ گے۔ بے شک بنا سمجھے کون سمجھے کی بولیاں بولدا وارث جاویاں نہیں لگی نہیں ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ گھر میں بھی چھٹی ہوندی ہے، ایک براسی سی کو اکڑ گیا کسی مسجد تے 4 لوگاں دی مسجد سی، پھر مالا بھی اٹھ پڑھتے نے جی انہوں نے زنانیاں پر سیکھی ہوتی ایتھے ہاتھ بننے ہوئے، انہیں جانا آپ والا نال نماز نہیں تھی نا تو تارو پتہ ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آ گیا میں کیا سے پھنس گیا میں بدلا نہ لوا تے مینوں کون بنے گا؟ واہ اگلی جی رکعت شروع ہوئی نا الحمدللہ رب العالمین آمین الرحمن الرحیم آمین مالک یوم الدین آمین ہر باری بڑے گھبرا گئے آخر یہ کی بڑھیا یہ تو کوئی بڑا سخت قسم نہیں ہے یہ تو کوئی سخت قسم نہیں ہے یہ کہنے پاسے پھنس گیا سلام پھیرا سارے آلے دوالے ہو گئے یہ کی ہے دوٹیاں گندہ نہ کرے آجے نہ تسا کسی امام نہ منو تو نہ میں کسی امام نہ مننا تسا بھی موجود ہے میں بھی موجود ہے اگر تو ہٹا ہے اشتہار آخر ہے ایک بار آمین آخری چاہیے میرا اشتہار آخر ہر بار آئی آمین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عالم ہوئے اگاڑی میں چکتا مجمع میں زیر اچھی آگئی تقریر کا رسیدہ جو اگاڑے لے راکے اتنا مرمن فوت ہو گئے باقی طرف پرچی آگئی یہ حضور غوث پاک دیا بڑیاں خراب تھا بیان کرتے جا اپنے پیڑا تاریا سنیو تارے کوئی بھی کو طاقت چاکت ہے تو سبھی پیڑا چھڑا تار سکتے ہو انہاں فرمایا جی تار سکتے بے شک سبحان اللہ میرا نام تارے ہر کوئی کرانی میں کہا جی گانے ساڑھے طرف بھی تھوڑا جے مطالبہ ہے ساڑھے طرف بھی تھوڑا جے مطالبہ ہے میرا تارنا سے سب تیار ہے یہ تو کرو آدھے بڑے بڑے سارے مرد کٹھے کر کے میرے چپا کے ڈوبنا تو آٹا کام تارنا سارا انہاں کہ جی نہ کرے میں دعا کرا کے تارے نے ٹھیک ہے جی آگے تو ایک جہاں چھوٹی کر کے سمجھ جائے گا کوئی نہ آؤ میں تو دوسری گل جڑی سنانی ادب دی وہ سنا کے گل ہے بخا دینا ادب دی گل سنانی ہے تو جو ہے رضا اللہ تو بھی ادبی بڑی عام ہو گئی ہے سوکریہ اللہ چاہے چیز کے تاکہ تازگی پیدا ہو پہلے وہ قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں تازگی سے تو جو ہے رضا اللہ سبحان ادب ایک ایسی شے تسلی کریں پڑے گا اگر بندے میں جو گئے نا گناہ بھی نہیں کیا رب گناہ بھی نہیں کیا ادب نہ ہوگی نا تبلیس بندہ ورگا آکڑ جائے قسم خدا دی کر کے آنا رب نیکیاں گناہ بنا دیتا ساڑھی بے ادبی کا کی حال ہے ساڑھی بے ادبی کا کی حال ہے جب تک ہوں میں پچھلی گل کا یہ جہاں بھی کچھ خاصا جوڑ نہیں سی
مگر میں ادھر پھرنا ہے ہی ہے ایسے ذرا سنجیدہ ہو کے میری بات سنیں کہ اور نہ بے ادبی کا کیا یارو ایک گل ہے اگر غور کرو کائنات سب رنگ چشمہ ہے اللہ کا بے شک تو پتہ ہے کائنات سب گندی پھیلی بیکار گھٹیا تھا کٹتے ہوئے اندازہ کوئی اندازہ کرو اپنی مسلمانی کا اندازہ لگاؤ اور کافرہ بھی سارے نہ سازش اور کافرہ بھی سارے نہ دشمنی اور سادہ اپنی حقیقت کو اپنی اصلیت کو کوئی جانا مسلمانی کو پیدا کرتے روز دینا اندازہ بھی اندازہ لگاؤ کہ رب دا نام تے کبدا بھی کتنے روڑی رب دا نام کبدا بھی کتنے کٹرا دے سونیا ادھر ال کے خود کٹرا دے تے رول جاتے چ بے شک حالت دیکھو توجہ حالت دیکھو گھراں دے اندر ہوندیاں نے صرف کپڑے استری کیتے نہیں ٹنگ کیوں بچے نے ہاتھ ماریں گے نا میلا کپڑا میلا نا بچے نہیں ہیں بول جی بیویاں کی بار جھاڑو دے دیا نے اکٹھا اٹھتا ہے کپڑے تے کٹا ہے نا ہمارے جو ہے نا کپڑے کو کٹے ہوئے اندازہ کرو اپنے کپڑے جتی نو ڈبے چ رکھ کیوں اگر باہر کوئی جھاڑو پیندا جھاڑو بجدا ہے تے کٹا آ جاتا ہے اے جتی میں نے ماری گئی کیونکہ اسی پیراں وچ پا کے باہر لوکاں دے سامنے جا رہے تے میں ماری گئی ڈبے وچ جتی دا نہ خیال کپڑے دا نہ خیال ہوے اندازہ کر جتی تے کھٹا ہوا پیراں دے چار کپڑے تے ماڑا جا کھٹا جوڑا یار ادھر بھی رب دا نام اکھاں دے سامنے اشتہار ہے نکل دے نیڑے اخبار دا روڑیاں تے ہوئے صرف اور صرف بس اس واسطے کہ نہیں بندہ لوگ آکھن گے یار کی یار روڑیاں چکر والا ہے بس روڑیاں چکر والا ہے تے میری عزت گھٹے گی قسم خدا دی کر کے آنا سارے پرانے مسلمان سوچ نہیں سن سکتے مسلمان ایڈے بھی گھٹیا ہو جان گے جنہوں نے اپنی جتی دی عزت تے گوارا ہے پر رب رسول دے نام کپڑے گھٹے تو نہ بچے نے رب دے رسول دا نام نادیاں تے روڑیاں پہ رب دے رسول دا نام روڑی ایک گل سنا رہا پھر قرآن والے پاس شام دے عزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی آپ سرکار دا دور ایک بندے نے خواب دیکھا کہ ماں نال برائی کر عالم نے کول گیا تے آندا جی سرکار خواب ویکھیا میں اپنی ماں نال برائی کر رہا سا ایڈا گندا خواب کی تھا میرے کی وجہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جی میں تے کچھ نہیں بیان کر سکتا ہاں عبدالعزیز محدث سے دیر بھی وقت دا عالم ہے اون دے کول ٹر جا وہ تیرے مسئلے حل کرے گا تیرے خواب کی تعبیر دسے گا حضرت عبدالعزیز محدث سے دیر بھی کول آ گیا اللہ نے سرکار میں نے خواب ویکھیا بڑا عجیب خواب سی خواب ویکھیا مانا منہ کھانا کھانا دیکھیے تعبیر ہو گئی آپ نے فرمایا یار لگ رہے تیرے کو لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں بڑا سوچی بھی قرآن کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی گھری گا ہے یہ اترے میں کترے نہیں ہے مسلمان والا بھی ہے انسان ڈنگر جانور نہ سن تو جو باہر میں کرو بیٹھا سمجھ آ گئی بیوی نو آگے آتا ہے کچھ سمجھ لیا دی آپ نے کو بڑا قرآن دی پیر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے انہیں کری ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے میں کہ جی کان آٹا کوئی نہیں سی تو پتہ ہے یہ دو دن پہلا آٹا کوئی نہیں کر دیں گا گوانڈی تو پتہ آپ نے کافر نہیں میں انہوں نے آٹا لگن واسطے گئی سے تو قرآن گروی رکھے تو قرآن گروی رکھے ہے نا کافر کا پلیت ہے انہوں نے پلیت ہاتھ قرآن کو لگیا تو رب کو اتنا غضب آیا کہ رب نے مان اور منہ کھالا اے جی صورتحال خواب وچ بخا چھڈی اندازہ کرو تیرا پلیت ہتھاں دے اندر یعنی وضو کو نہیں کیتا ہویا تے اس نے بے وضو نے انہاں دے ہاتھ وچ قرآن پڑھاوے تے اندا یہ حال بندا ہے اندا یہ حال بندا ہے اندا یہ حال بندا ہے تے جیڑا خود اپنی اکھاں نال ہتھاں نال سٹے تے اکھاں نال گند وچ ویکھے ہمارا تے رب دا نام رب دے اشارہ ماں دی ہے اور شادی کارڈ چھپن تے اوتے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے دیکھو تے نبی دا فرمان لکھیا ہوے اشارہ تے اللہ دا قرآن
لکھی ہوئے تے نالش دے پیراں وچ پیا ہوئے صرف اور صرف اس واسطے کہ میری ٹار وچ فرق ہوندا ہے تے میں سونیا کہ جنگ وچ ذلیل نہیں ہوے گا تے ہور کی بے شک ادب کا مقام کی ہے میں قرآن کی ہے سنا رہا ہوں تو جو ہے سجدہ اللہ تعالی سبحان اللہ سجدہ یہ رب العالمین اللہ مجدہ کریم قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے گل کر دیا آپ سرکار کا جو مقابلہ ہونے لگے آپ کا مقابلہ ہونے لگا ہے مقابلہ ہونے لگا ہے جب کھڑا دے نال سامنا ہویا آمنے سامنا ہویا اور بتائے جب گھرانے کو اپنی رسیاں سٹیاں حضرت موسیٰ کلیم نے اپنا ڈنڈا سٹیا اللہ بن گیا ہر شے نکل گیا ہر شے نکل گیا ایتھے گل کر جاواں عقیدے دی گل سمجھانا واسطے سونیوں اساں سنیاں اساں نبی پاک بشر بھی بننے نور بھی بننے بے مثال بشر بننے بے مثال نور بننے کئی لوگ آخر نے تساں نور بننے ہو نور کھانا نہیں نور پینا نہیں نور کھانا نہیں نور پینا نہیں حضور نے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سونیا یہ کروے اتنا کھانا نہیں پر جدوں اژدہا صورت چایا ہے کھا گیا ہے مثال نہیں محض مثال سمجھان واسطے تشریح نہیں محض سمجھان واسطے ڈنڈا ہوئے سونیا کھانا نہیں پر جدوں یہ درویش سب دی صورت بنے کھا بھی لیتا ہے یارا نور کھانا نہیں پر جدوں بشر بن کے امت دی تعلیم واسطے آئے کھانے بھی نے پیتے بھی نے تاکہ امت نو کھان پین دا بل آ جائے سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام و تسلیم جنہوں نے سامنا سارے انہاں نے سب آپ کا اژدہا آپ کا ڈنڈا نکل گیا سونے ڈنڈا نکل گیا آپ کا جنہوں جادو گھرانے مندر میں کھائے رب العالمین قرآن کے درمیان فرماتا ہے قالوا آمنا برب هارون وموسى اسا موسیٰ تے ہارون نے رب بنیا اسا موسیٰ تے ہارون نے رب بنیا اینا مضبوط ایمان ملیا فرعون آخر ہے میں تانوں سوریاں تے چڑھا دے گا فرمایا جو کرنا ہی کر لے ایمان سارے دلوں میں اتر گیا ہے ہن ٹکڑے ہو جائیں گے ایمان نہیں چھوڑ سکتے اصل تیری گل سمجھانی سی اس نقطے والا سونیا رب نو جادو گھراں دی ایک گل پسند آئی سی رب فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا جادو گھرانو جادوگر سجدے وچ نہیں گئے اساں آپ انہاں نو سجدے وچ پایا ہے اساں آپ انہاں نو سجدے وچ پایا ہے جنوں آکھدے نے دھکے نال سجدہ کرایا ہے ربا کیوں رب دستا ہے انہاں نے ساڈے یار نال ایک گل ہی کیتی سی سانوں بڑے پیارے لگے نے اساں انہاں نو محروم نہیں ہون دتا ایمان دیاں دولتاں دتیاں ربا کیڑی گل جنوں جادو گھراں دا ٹاکرا ہویا ہے حضرت موسیٰ کلیم دے نال
تے موسیٰ دا چہرہ دیکھیا ہے آل ڈٹھا اینا عدد کیتا ہے آخری نے قالو یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا و سونیا پہل تو کرے گا یا سا کریے پہل تسا کرو گے یا سا کریے سونیا جڑے دشمن ہوندے نے روب پاؤندے نے پر انہاں نے ایویں ان ڈٹھا ادب کیتا ہے بس ماڑی جی گل منہ وچ نکلی سرکار پہل تسا یا سا بس رب نو ان ڈٹھا ادب نہ پسند آیا رب نے چنگے نال سجدے وچ پایا ایمان بھی عطا فرمایا استقامت بھی نصیب فرمائی تو جڑا ادب والا ہوے اساں اونوں کافر نہیں مار دے ایمان دے کے دنیا تو لے جانے تے جنت والی نعمت چھوڑ دے وہ سونے حضرت افضل بولنا سبحان اللہ اس گل تو میں کی سمجھانا چاہتا سی وہ نقطہ پیش کرا کے گل آخر والے پاسے لے کے آؤں حضرت افضل بولو سبحان اللہ وہ سونے توجہ جادو کرنے کافر نے پر نبی دا آن ڈٹھا ادب کیتا ہے نبی دا آن ڈٹھا ادب کیتا ہے فرعون چنگا نہیں سی لگدا موسیٰ کریم نال نرمی والا معاملہ کیتا جاوے پر انہوں نے بس بھاوے فرعون چنگا نہیں سمجھیا نبی دا ادب کیتا ہے رب محروم نہیں جان دیتا سوریا ادھر بے ادبی دا دور دورہ ہے لوگ میرے بابے میرے لیے فرمایا وقت آئے گا کوئی فرلا ایمان لے جائے گا ایمان کی بربادی کا زمانہ ہے مسلمان ہوش کر سنبھل جا آدھا ایمان بچا ایمان بچان کا طریقہ کیا ہے ایمان بچان کا طریقہ کیا ہے وہ یارا قرآن دستا ہے نالیاں وچ رلدا ہے روڑیاں تے رلدا ہے چھلا نہ بن آدیاں کوڑیاں اس دا نہ بچا اے نہیں بچدیاں اے تے رول جاندیاں نے دنیا بھاویں پسند نہیں کردی پرواہ نہ کر کدے تے ذوق نال روڑی تے چڑھ گیا کر موڈیاں تے بوری رکھ کے کھیلیاں وچ ہاتھ ماریا کر شرمسار ہو کے نہیں جرت دینا آج رب دی خاطر سانوں کے تانا مارے اساں سننا ہے آج کوئی تانا مارے اساں سننا ہے آج کوئی تانا مارے اساں سننا ہے تو روڑیاں پہ چڑھ رب دے نام اٹھان واسطے ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ تو رب دا نام چکر واسطے کندھ وچ ہاتھ مارے تیرے نام اعمال لکھیا ہوئے کہ اے بندہ رب دا نام چکر واسطے کندھ وچ ہاتھ ماردا رہیا ہے رب موڑ بھی کافر کر مارے کر سکتا ہے پر کرے گا نہیں وہ بڑا پیار والا ہے جڑا اون دے نام دی خاطر رولے اونوں رولن نہیں دے گا دنیا وچ رشتہ دے گا اگلے جہان دے اندر رشتہ دے گا چلیا بڑے بڑے
اسلام دا سبق دیتا ہے رب انہاں دی اسلام رولن دینا دنیا آج بھی انہاں دے نعرے مار دیے کد بھی آکھے گی خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال زندہ باد جنہیں سانو رب دے رسول دے نام دا عالم سبحان چڑھا جو ہے یہ تدبی گل سی دنیا دے نبی اگر سالے وچ نمک نہ ہوئے جویں کہ گل کرتے ہیں سالے وچ نمک نہ ہوئے بوتل وچ گیس کا تے سواد نہیں ہوتا تقریر چشتیاں دی ہوئی تے غیرت دی گل اوکے جڑا سودا مکیا ہوئے نا مسلمانہ دی عزت دا مسلمانہ دی فتوحات اگر راز ہے یاد رکھنا عزت غیرہ دے سامنے ہوئے مسلمانہ دی تلواراں مسلمانہ دی تلواراں نیاماں وچ رہندیاں نے کافراں دے سامنے سر سچ کے رہندے نے جی اگر نہ دی عزت گھراں وچ مال جی نبی دے یاراں دیاں سن مولا علی ورگے میدان چوندے نے جڑے پاسے قدم پاندے نے پر خچے اٹھا کے ساڈا کھڑندر بولیا سنا حضرت عثمان بولنا سبحان اللہ میں بار فرماتا ہے مسلمان اپنی زندگی کا مقصد پہچان عورتاں دے نال تعلقات جوڑنے رام زبیاں کرنیاں زنا بدکاریاں کرنیاں بن سمجھے جسکے تیری میری زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ دو شیراں دے اندر مسلمان مقصد سمجھاتا ہے سنا حضرت عثمان سبحان اللہ فرمایا اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو مسلمان اپنی زندگی پہچان اپنی حقیقت پہچان تمہیں کی تھا تمہیں کی تھا کافران سب اپنے گرنے ماحول چھپا لے آئے حقیقت ہی ذہن دل دماغ چوں نکل گیا علامہ اقبال رو کے آخر ہے اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو جزر تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو بیدار ہو لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو میں تمہارا آخری شیر پڑھنا ضرورت ہے بولنا سبحان اللہ مسلمان علامہ اقبال رو کے آخر آئے تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم بیدار ہو اکھاں کھول دشمن پہچان سجن پہچان کافر دنیا کا ساز و سامان لے کے تیرا میرا ایمان کھولے آئے تیرا میرا ایمان کھولے آئے انسانیت کھولے درد کھولیا غیرتاں کھولیاں وہ سجنا ادھر میں علامہ اقبال رو کے آخر ہے متاع دین دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی متاع دین دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کا پھر ادا کا غمزہ ہے
ویکھیاں نے انہاں دی فلماں ویکھیاں انہاں دی وانسونیاں مشیناں ویکھیاں انہاں دی وانسونیاں بڑیاں ویکھیاں دین دتا دنیا دتی اور یہ مسلمان دا کم نہیں مسلمان دا کم کیا ہے اے مسلمان تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم بیدار ہو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم بیدار ہو لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو میرے نعرہ کے پڑھ لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے رضا سبحان اللہ بس ایک کی امام دی گل سنانا ایک امام ہوئے نے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بولو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ گل سنو اگر اندر ایمان دے وچ ضمیر ہویا کیونکہ ایمان نال ضمیر تے ہوندے بندا ہے اگر ایمان نال ضمیر ہویا نا ضرور اسا فکر دے سمندر چ ڈوب جاواں گے یار ساڈے اسلاف کی سانو تو انہاں نال کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی آخری حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی اس احناف کا حنفیہ کا بڑا بڑا وکیل ہے حنفیت کا دفاع آپ سرکار اپنی بچی کو سمجھ رہا سبحان اللہ بچی کو سب کو کیونکہ بچی کا استاد کون ہے باپ بچی کا استاد باپ بچی کا استاد بیٹا ہے نا بچی کا استاد باپ ہے یا پھر اب مجھے ماں بنے گی تو بیٹا ہے یا بھائی ہے یا شوہر ہے یاد رکھ لو اس کے بعد اگر علم لینے واسطے جاوے گی عزت دیوے گی کہیں نہیں رہے گل کرا ویسے گل کرا ساری اکرا کتنی اٹھی قرآن سنو قرآن چ کی اشارہ دسنا اللہ تعالی قرآن میں چیز دے کام جدو مردان دی تعلیم دی گل ہے مردان دی تعلیم دی گل کرا فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا اللہ تعالی فرماتا ہے مردان نے فرمایا ضرور کوئی یہ ہونے چاہیے تھے کہ تواڈے وچ باہر جان فلولا نفر من كل فرقة اے تواڈے وچ ایک ٹولا ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ باہر جاوے تے دین سیکھ گیا نکلے تے دین سیکھ گیا کتنا حکم ہے مردان مطلب کدھر جان دا حکم ہے اگر دین علم سیکھنا ہے فرمایا کرو باہر تے بیبییاں واسطے فرمایا وسکر نفائی ترافی وجود نہ خراب سیکھنا کیا ہے بچے نکال دے والے نے سیکھنے کو کہ رب دا قرآن دے نبی دا فرمان سے ساڈیاں گلاں پٹھیاں کج بن گئی ہیں ایک تے دین دا علم ہے نہیں دوسرا قرآن پڑھانا ہے تو مولوی مسیتی آ کے پڑھا دے یہ سارے تو سوترے نہ خطرے پڑھا کوئی آگا پیچھے کوئی سنو سبحان اللہ ساڈے گھر ہی آ کے مولوی صاحب پڑھا جائے تے بیبییاں کدھر ٹر پئیاں ہاں جی کہ کیڑی یونیورسٹی میں تو کوئی کیڑے ہاسٹل وچ لبے گی تو کوئی کیڑے ہاسٹل وچ لبے گی اینو آدے پٹھے دماغ جی دیکھو نا اللہ تعالی قرآن مجید اندر فرماندا ہے وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا رب فرماندا ہے رات سون واسطے بنائی تے دن رات سون واسطے دن کاروبار واسطے تو لاہور ٹر جاؤ سارا دن سون گے رات نو یہ بڑا کیندا کام ہے رات نو کاروبار تے دن سونا انساناں دا کام نہیں الو شریف دا کام ہے ہاں جی الو دا کام کیا الو کی کردا ہے سارا دن سوندا ہے رات نو کاروبار تے لوٹ کے سفر کردا ہے جنتا کافراں پیچھے ٹرے ہوئے انساناں دی صف وچ کڑ کے سب کا الو ہی بنا چھڑے بے شک
گلشن کی تباہی کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شوق میں الو بیٹھا ہے، انجام گلشن کیا ہے؟ بے شک انجام گلشن کو خدا ہی جانے کیا ہے۔ اچھا خیر گل کر رہا سامنے بیوی واسطے کیا ہے؟ سکھنا رب کا قرآن نبی کا فرمان فرما گھروں باہر نہ جانے کھانے چلے کیوں؟ عزت پہلا ہے تو کہا گیا بعد میں عزت ہے ہر شے ہے عزت نہیں، پھر قرآن پڑھے گی وہ بھی بیکار جائے گا، نبی کا فرمان پڑھے گی وہ دی حق کے اندر فائدہ مند نہ ہو سی، رب نے پہلا حیا دیکھنا ہے پھر اگلی اللہ دیکھنا ہے۔ سنو آپ سے پڑھا رہے سن پڑھا دے جو ہے ایک لفظ آیا، ایک لفظ آیا، لفظ سی جا ما جی بری ایمان جا، ان کا لفظ ترجمہ دو بندے، ایک میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، ایک کیا ہے میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، ایک یہ نہ مانا بنتا ہے، دوسرا پھر بنتا ہے، دوسرا مانا بنتا ہے دوئے بندیاں دی کل دا رل جانا ایک ہو جانا۔ پہلا مانا کیا ہے میاں بیوی کا اکٹھا، دوسرا مانا کیا ہے اوتھے وہی مانا سی یہ دو بندیاں دی گل دا رل جانا، فلانے امام تے فلانے امام دی گل جا مارا لگی ہویا کیا جدو آپ نے لفظ بولے نا بچی ہنس بس بچی ہنس ہوئے ہوئے امام دی غیرت میں دوبارہ نہیں ہوئے میری بچی کی کمباری ہو کیوں تصویر پتہ نہیں کہڑے پاس اندازہ کرو اپنے ماحول میں دیکھو معاشرے کی گندگی تے دیکھو پلیتی نو دیکھو ساڈے تے پئی ہوئی بے غیرتی دی لعنت نو دیکھو شادیاں تے گزارا ویاواں تے اساں دے اجڑن تے جگ دی مارش نو دیکھو اوتھے بچی کے بس دماغ خیال کیا ہے دوجے پاسے امام کو گوارا نہیں ہویا قد کسی مولا میرے موت دے دے میں جینا نہیں چاہتا میری بچی نے دماغ میں دوسرے پاسے خیال ایک وہ ماحول سی تے دوسرا کافر نے کی ماحول خدا دی کر کے نا مغرب دی مٹی چ غیرت مشرق دی مٹی وچ رب نے غیرت رکھی ہے ہندو ہے عزت کی خاطر لڑے گا، سکھ ہے عزت کی خاطر لڑے گا، سب تاریخ میں اندر کوئی انگریز نہیں وکھا سکتے جرا عزت کی خاطر۔ کافر دی پڑھائی بولی ویکھ لو تو کوئی اندا لفظ نہیں لبے گا جدا ترجمہ حیات ہے، کوئی لفظ کوئی جدا معنی ترجمہ بندا، جدا ترجمہ عزت بندا ہے، جدا ترجمہ سونےو برکت بندا ہوے لفظ ہی لفظ بالکل کیوں جدا دی تعلیم وچ برکت ہے، لفظ برکت رکھے کیونکہ تہذیب وچ برکت کوئی نہیں، تہذیب وچ حیا کوئی نہیں، تہذیب وچ غیرت کوئی نہیں، سونے جدوں تو میں پڑھاواں گے پھر دنیا دا سامان تے لب جاسی مگر عزت دی مان ٹھو جاسی سونا ہیرے دے کے جیکڑیاں بے مول لینیاں نے مسلمان دی نگاہ دے اندر پیسہ قیمتی نہیں ہوندا، مسلمان دی نگاہ دے اندر ایمان تے عزت قیمتی ہوندی ہے۔ اگر تم یقین نہ میں تو قرآن سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ولو ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوئے گا نا کافر لوگ فرض کرو کافر لوگ اگر رکھ رکھا پوری دھرتی سونے کی بھری لے سمجھ چھڑ جا معاف کر دے رب فرمائے گا پوری دھرتی سونے کی دیکھ بھی جان نہیں چڑھا سکتے جان کیوں چھٹے گی میرے نبی نے فرمایا جن ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے گا دل اخلاص نہ جنہ گندا بھی ہوئے گا اخیر ایک بار ضرور دوزخ وچوں نکل کے جنت اللہ تعالیٰ ضرور نصیب فرماوے گا۔ پتہ لگیا پوری کائنات سونے دی بھری ہوئے رب دی نگاہ دے اندر ایڈی او قیمت نہیں جڑی قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین تے ایمان تے نبی دے پیار تے غیرت نہیں ہے۔